تھے کہ محمد علیہ السلام کی زبان سے کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ یہ 40 سال کا عمل سچ بولنا اور امانتوں کا خیال رکھنا، یہ جب 40 سال کا چلہ مکمل ہوا، نبی تو وہ پہلے دن سے ہی تھے، لیکن پھر پہلی وحی آتی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر انسان پہلے سچ بولنا شروع کر دے، پھر امانتوں کا خیال کرنا شروع کر دے، اور پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، تو اس کی زبان پہ اور اس کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ذکر میں تو اثر ہے، لیکن ہماری زبان اسی طرح اگر اثر رکھے تو، جس طرح گولی کہتے ہیں کہ مارتی ہے لیکن وہ متعلقہ میگزین سے ہوتی ہوئی اس متعلقہ جو آپ کا اسلحہ ہے اس کے اندر جاتی ہے تو مارتی ہے، ویسے ہر اسلحے کے اندر جا کے وہ چلتی نہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بھی دل کی پاکی ضروری ہوتی ہے، یہ سینہ پاک ہو جائے تو پھر یہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوا کرتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو آئیے اب اس میں ذات اللہ کا ذکر ہوگا، آواز ملا کر ذوق اور محبت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ آج کے بعد ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں گے کہ ہم سچ بولیں گے، اور یا اللہ اپنے اس پاک نام کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرما۔ آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف توجہ رکھ کے ذوق اور محبت کے ساتھ اللہ 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 جل جلالہ امن والو عظیم شان ولا الہ غیرک۔ اللہ اللہ کرتے ہوں نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے ہوں نظر آیا مجھے، ہوں میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے، سبحان اللہ۔ اور ہوں میں اس طرح ڈوب ہے صابر، ہوں میں اس طرح ڈوب ہے صابر کہ بجز ہوں کے غیر ہوں نہ رہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہوگا، یہ ذکر عروجی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر انسان دین کے زوال میں مبتلا ہو یا دنیا کے زوال میں مبتلا ہو تو وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زوال کو عروج میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی، اس کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ بہت عظیم ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ اوپر آواز رکھنی ہے اور روح کی آواز آپ نے اپنے دل کے اوپر لگانی ہے کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے زخمی ہو چکا ہے، یہ اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اس پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہو کی ضربیں لگا کر اس دل کو پاک کیجیے گا۔ میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات کر کے پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ذکر کی برکات کیا ہے؟ جب آپ بیعت کرتے ہیں گناہگار لوگوں کو بھی اللہ کا ذکر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح لاچی کے پودے میں اگر آم کی کلم لگائی جاتی ہے نا، ملتان کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن وہ سارے آم باہر ہی چلے جاتے ہیں، پاکستان میں کم ملتے ہیں، کہ وہ آپ آم کھاتے ہیں تو آپ کو خوشبو لاچی کی آتی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہگار دل کے اندر اگر ذکر کی قلم لگا دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار دل سے بھی ولایت کی خوشبو کو جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اتنی بڑی چیز ہے۔ تو آئیے اللہ کا ذکر آواز ملا کر ذوق اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ